کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کی سنوں ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو کے عنوان دنیا کی حقیقت کے حصے دوم کو پڑھیں گے، صفحہ نمبر 16 کو۔ اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 15 پر جو ٹیکسٹ تھا اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو بچوں، اگر آپ لوگوں نے پہلی والی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو برائے مہربانی پہلے اس کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور پھر اس ویڈیو کی طرف آ جائے۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ایک چوہے کی کہانی کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک چوہا تھا اور وہ ایک نیک زاہد یعنی زاہد نامی شخص کے حجرے میں رہتا تھا اور اپنے دوستوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ان کے لیے جب ان کے شاگرد کھانا لاتا تو وہ کھا لیتا، جب باقی بچ رہتا تو وہ رکھتا۔ تو یہ جو چوہا زیرک نام کا جو چوہا تھا وہ آ کر اس سے چرا لیتا اور اپنے دوستوں کے پیٹ کو پالتا اور مزے سے دن گزارتے تھے۔ اس کے بعد اس فارس شخص یعنی زاہد نے ان کو ڈرانے، ان کو بھگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ تو پیارے بچوں، وہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ آخرکار وہ اس اپنے مقصد میں ناکام رہا، اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے یعنی زاہد کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور اس مہمان کی ساتھ اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، اور پھر یہ چوہے بار بار آتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مہمان بھی زاہد سے کسی بات پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس لیسن میں اسی حوالے سے پڑھیں گے بچوں۔ عنوان چونکہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی دنیا کی حقیقت، جب انسان صحت مند ہوتا ہے، انسان کے پاس مال دولت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اس کے اپنے بھی بہت ہوتے ہیں، دوست بھی بہت ہوتے ہیں، اور اس کے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے ہاتھ سے سب کچھ کھو جاتا ہے تو انسان کے پاس کچھ چیز بھی نہیں رہتا ہے۔ یعنی دوست بھی بکھر جاتے ہیں، اپنے بھی، سب ماں سوائے کے جو کہ خونی رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، اس کے علاوہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو پیار تو سب کے لیے رکھنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اس کے حوالے سے تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بہت باتیں کی ہیں عنوان کے حوالے سے۔ تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 16۔ بچوں، اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر آپ لوگ جو صفحہ نمبر 16 ہے پورا صفحہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آپ لوگوں کو دھیان سے الفاظ کی ادائیگی کو دیکھیں اور ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھیں، اور سبق کو دیکھیں کہ اس سبق میں آج کیا ہو رہا ہے۔ مہمان آیا ہے، مہمان کیا کر رہا ہے، اور مہمان اور زاہد کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر مہمان کس بات پر ناراض ہوتا ہے زاہد سے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو سبق میں پتہ چلے گا ان سب باتوں کا۔ تو بچوں، سبق کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ریڈنگ کرتے ہیں، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، ایک رات کا ذکر ہے کہ زاہد کے ہاں ایک مہمان آیا۔ زاہد نے اس کے لیے خود کھانا تیار کیا اور دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا چن دیا۔ دونوں دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران زاہد نے کہا، فرمائیے سفر کیسے طے ہوا؟ مہمان چونکہ پھرنے پھرانے والا شخص تھا، اس کی عمر کا زیادہ حصہ سفر ہی میں گزرا تھا اور اس سے زندگی میں بہت سے تجربات ہوئے تھے۔
وہ کھانا کھانے کے دوران مزے مزے کے تجربات بیان کرتا جاتا تھا۔ زاہد اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور میزبان کی باتیں سننے کے دوران ہاتھ پر ہاتھ بھی مارتا جاتا تھا۔ مہمان کو اپنے میزبان کا یوں ہاتھ پر ہاتھ مارنا ناگوار گزر رہا تھا۔ آخر اس نے نہایت ادب سے کہا، اے میزبان، برا نہ مانیے گا، دوسروں کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ دوران گفتگو بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنا تہذیب کے خلاف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے والے کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ زاہد مہمان کی بات سن کر کچھ پشیمان ہوا اور کہنے لگا، اے دوست، خدا نہ کرے کہ میں اپنے اپنی عزیز مہمان سے مذاق کروں یا اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ گفتگو کے دوران میں ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوں تو اس کا مطلب گھر میں بہت سے زیادہ چوہوں کی موجودگی ہے۔ میں تالی بجا بجا کر انہیں ڈراتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ کمبخت چوہے کسی طرح جان نہیں چھوڑتے۔ مہمان نے میزبان کی بات سنی تو اس سے پوچھا، اے عزیز، یہ تو بتاؤ، کیا سب چوہے دلیر اور چالاک ہیں یا ان میں سے کچھ زیادہ جرت والے اور کچھ کم جرت والے ہیں؟ Go to the next page۔ زاہد نے جواب دیا، میرے عزیز، ان چوہوں میں ایک زیادہ نڈر اور چالاک ہے کہ بڑی دلیری سے کھانے کی چیز تک آتا ہے اور من پسند شے اڑا لے جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ کر بڑی بے پرواہی سے کھانے لگتا ہے۔ اگر میں اس کا پیچھا کروں تو دوڑ کر کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اب تم ہی کہو، اس مصیبت کا کیا حل ہے؟ مہمان نے کہا، پھر تو اس چوہے کی دلیری اور چالاکی کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس چوہے کی جرت اور چالاکی مال دولت کی قوت کی وجہ سے ہے۔ کدال لائیے کہ اس کی بل کو کود کر دے گی۔ مہمان کے کہنے پر زاہد نے کدال مہمان کو لا دی۔ تو آج تک یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بعد والے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 16 پر۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ زاہد کے ہاں ایک مہمان آیا۔ زاہد نے اس کے لیے خود کھانا تیار کیا اور دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا چن دیا۔ ایک رات کی بات ہے کہ زاہد کے ہاں ایک مہمان آ گیا۔ مہمان جب آ گیا تو زاہد کا مہمان چونکہ ان کے زیادہ قریب تھا، نزدیک تھا، تو اس نے ان کے لیے خود کھانا تیار کر کے دسترخوان بچھا کر اس پہ کھانا رکھ دیا، ٹھیک ہے، ترتیب دے کر رکھ دیا۔ دونوں دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ دونوں دوست بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے کے دوران زاہد نے کہا، فرمائیے سفر کیسے طے ہوا؟ دونوں کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں زاہد نامی شخص جو کہ میزبان تھا، اس نے مہمان سے پوچھا کہ آ رہے تھے جب یہاں تو سفر کیسے طے ہوا، یعنی سفر میں کیا کچھ مشکل تو نہیں تھا؟ مہمان چونکہ پھرنے پھرانے والا شخص تھا، یعنی گھوم رہا تھا زیادہ، یعنی زیادہ پھرنے والا شخص تھا، یعنی انہوں نے ہر جگہ کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر کا زیادہ حصہ سفر ہی میں گزرا تھا اور اسے زندگی میں بہت سے تجربات ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کھانا کھانے کے دوران مزے کی تجربات بیان کرتا جاتا تھا۔ اچھا، کھانا بھی کھا رہے تھے دونوں، اور چونکہ بندہ بہت زیادہ پھرنے پھرانے والا تھا، بہت زیادہ سفر کیے تھے انہوں نے، جگہ جگہ تلاش کی تھی انہوں نے، تو وہ کھانا کھانے کے دوران زاہد کو بہت مزے کی باتیں کہانیاں سنا رہا تھا۔ زاہد اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور میزبان کی باتیں سننے کے دوران ہاتھ پر ہاتھ بھی مارتا جاتا تھا۔ اچھا،
اور پھر کیا ہو رہا تھا کہ ان کی باتیں بہت غور سے مہمان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، اور جب کوئی بات آ جاتا تو اس طرح اس کو کرتا، ہاں ہاں مارو ہاتھ، ہاں ٹس، ہاں مارو ہاتھ، ہاں ٹس، ہاں ہاں مارو ہاتھ ٹس، اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا بار بار۔ تو مہمان کو اپنے میزبان کا یوں ہاتھ پر ہاتھ مارنا ناگوار گزر رہا تھا، برا لگ رہا تھا، ان کو یہ بات اچھی یعنی پسند آئی۔ میزبان جو ہے وہ گھر والا ہے، اور مہمان کا مطلب ہے وہ بار بار ناگوار برا لگنا۔ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنا ان کو برا لگ رہا تھا، ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ بار بار میں باتیں کر رہا ہوں اور وہ ہنسا ہے، اور بار بار ہنسے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں ٹس، تالی بجاؤ ٹس، یہ کیا کر رہا ہے؟ مہمان کو یہ بات بہت بری لگی۔ آخر اس نے نہایت ادب سے کہا، بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ کہا، اے مہربان، برا نہ مانیے گا، اگر میں ایک بات بولوں تو تجھے تو برا نہیں لگے گا، دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں، مہمان نے کہا زاہد کو کہ میں جب بات کرتا ہوں تو تم بار بار ہاتھ مارتے ہو، بار بار، اور ہنستے بھی ہو اتنے تیز آواز سے کہ مطلب مجھے تو لگا کہ تم میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دوسرے کی بات کو غور سے سنے، ابھی بات مذاق والی نہیں ہوتی اور آپ ہنس رہے ہوتے، تو یہ مذاق اڑا رہے ہو کیا میرے؟ یہ جس طرح کہ اگر آپ لوگوں کو گھر میں بچے ہونا، تو یہ بچے ہوتے ہیں نا، جب بڑے بات کرتے ہیں اور بڑے خود ہنستے ہیں تو یہ بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے، لیکن وہ خود سے ہنستے ہیں۔ اسی طرح یہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے، بات ہنسی والی ہے یا نہیں ہے، مگر بس یہ ہنستا رہا۔ دوران گفتگو بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنا تہذیب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، رسم رواج کے خلاف ہے۔ تہذیب کے خلاف ہے یعنی رسم رواج کے خلاف ہے، تہذیب کہتے ہیں رسم رواج۔ رسم رواج یہ جو بار بار تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یہ تو بہت برا عادت ہے، بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے والے کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ زائد مہمان کی بات سن کر کچھ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ پشیمان کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب مہمان نے زاہد کو یہ بات بولی کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، تو وہ بہت پشیمان ہوا اور کہنے لگا، اے دوست، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ میں ایسا کروں، میں اپنے عزیز مہمان سے مذاق کروں، میں کیوں اس طرح کے اپنے عزیز، اپنے چاہنے والے دوست کے ساتھ مذاق کروں؟ نہیں، یا اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑاؤں۔ حقیقت یہ ہے، ابھی وہ جو حقیقت بات ہے جو وہ کر رہا تھا، یہ جو بار بار وہ ہنس رہا تھا تیز آواز میں، یا بار بار ان کو ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بھی بتا رہے زائد کہ گفتگو کے دوران میں ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوں، تو اس کا سبب گھر میں، یعنی سبب اس کا جو بڑا وجہ ہے، سبب کا مطلب یہاں وجہ، اس کی جو مین پوائنٹ ہے وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ چوہوں کی موجودگی ہے۔ میں تالی بجا بجا کر انہیں ڈراتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ کمبخت چوہے کسی طرح جان نہیں چھوڑتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو میں بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوں، تو میرے عزیز مہمان برا نہ مانیے، یہ میرے
یہاں پر اس حجرے میں بہت سے چوہے ہیں جو بار بار ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو ڈرانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہوں۔ مہمان نے میزبان کی بات سنی تو اس سے پوچھا، اے عزیز یہ تو بتاؤ کیا سب چوہے دلیر اور چالاک ہے؟ دلیر کے معنی ہے بہادر ہیں، اچھا، یا ان میں سے کچھ زیادہ جرت والے اور کچھ کم جرت والے ہیں، یا یہ سب اس طرح کے ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح کے ہم بیٹھے ہوئے اور یہ بار بار آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، کیا یہ سارے اتنے جرت والے ہیں، اتنے مضبوط ہیں، طاقتور ہے اور اس کے اندر اتنا مطلب حوصلہ ہے کہ یہ بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ مہمان نے زائد سے پوچھا۔ ابھی زائد تو رہنے والا ہے، ان کو تو پتہ ہے، ابھی وہ جواب دے گا۔ زائد نے جواب دیا، میرے عزیز ان چوہوں میں ایک زیادہ نڈر اور چالاک ہے۔ نڈر کی بھی مطلب نڈر کی بھی مطلب جو ہے وہ بہادر ہے، لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے بے خوف، ٹھیک ہے، کہ بڑی دلیری سے کھانے کی چیز تک آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی زیرک ہیں جس کی بات ہو رہا ہے، کہ یہ ایک ان میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ دلیر ہے، بہت زیادہ، اور وہ کون ہے؟ وہ زیرک ہیں، اور من پسند شے اڑا لے جاتا ہے اور پھر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ کر بڑی بے پرواہی سے کھانے لگتا ہے۔ زاہد کہتا ہے کہ ان میں سے ایک چوہا ہے جو بہت زیادہ نڈر ہے، وہ میرے سامنے سے چیز اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر بے پرواہی سے مزے کرتا ہے۔ اگر میں اس کا پیچھا کروں تو دوڑ کر کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اب تم ہی کہو اس مصیبت کا کیا حل ہے؟ ابھی تم بتاؤ، میں کیا کروں ان کے ساتھ، ان چوہوں کے ساتھ، یا یہ جو دلیر ہیں ان کے ساتھ کیا کروں میں؟ مہمان نے کہا، پھر تو اس چوہے کی دلیری اور چالاکی کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، پھر تو کچھ وجہ تو ہوگا نا، یہ کیوں اتنا بہادر ہے، اتنا دلیر ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس چوہے کی جرت اور چالاکی کی مال دولت کی قوت کی وجہ سے ہیں۔ ان کی جو چالاکی ہے وہ مال دولت اور قوت طاقت کی وجہ ہے۔ اور اچھا کدال لائیے۔ کدال کا مطلب ہے زمین کودنے کے اوزار، کہ اس کے بل کو یعنی سوراخ کو کود کر دیکھیں کہ مہمان کے کہنے پر زاہد نے کدال مہمان کو لا دی۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ ابھی انہوں نے کدال لائی ہے، ابھی ان کے بل کو کودیں گے، کیا ہوگے، چوہوں کو کیا مسئلہ آئے گا، ابھی زیرک کیا کرے گا، ہو سکتا ہے ان کو بگا دے گا۔ اس کے آگے کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، پہلے سے ہم نہیں پڑھ سکتے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو لیسن میں انٹرسٹڈ ہو۔ اور یہاں تک آج کے لیے یہ 16 پیج کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 17 کو پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی مہمان اور زاہد دونوں لگے ہوئے ہیں، چوہوں کو بگانے میں مصروف ہیں، تو اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ یہ زیرک کو ان کے جو چوہے ہیں ان کو مار ڈالیں گے یا بگا دیں گے یا کیا ہوگا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ انشاءاللہ اگلے کے لیکچر میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اس کے حوالے سے۔ تو آج کے لیے بچوں یہ لیکچر کافی ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں کا آج کا جو ہوم ورک ہوگا وہ جو نظم ہے، اس کو آ کے کہ سوال نمبر 3 کو آپ یاد کر کے مجھے وائس میں یا ریٹن فارم میں ٹیسٹ لے کر سینڈ کرے، خود سے ٹیسٹ لے یا گھر میں کسی کو ٹیسٹ دے کر مجھے سینڈ کرے واٹس ایپ پہ۔ تو ہوم ورک کو بچے ضرور کیا کرے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں اگر زندگی رہی تو ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جیتے رہو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔